بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 10، مومن کو ایذا دینا۔ جوانی کے ایام میں بسیج بیس کیمپ کی مصروفیت تھی۔ رات دن دوستوں کا ساتھ رہتا، سو ہم شب جمعہ وہاں قرآن کلاسز کا اہتمام کرتے تھے۔ ہماری رضاکارانہ سرگرمیوں میں علاقے کی نگرانی کرنا اور اس کا چکر لگانا بھی شامل تھا۔ بیس کیمپ کے عقب میں ایک قبرستان تھا۔ میں کبھی کبھی دوستوں کو تنگ کیا کرتا تھا، جس کا ازالہ مجھے عالم برزخ میں کرنا پڑا۔ ہم دوست کبھی کبھار شب جمعہ بیس کیمپ میں صبح تک قیام کیا کرتے تھے۔ ایسی ہی ایک رات شدید برف باری ہو رہی تھی کہ ایک دوست نے سب کو للکارا کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو اس وقت قبرستان کے آخری کونے تک جائے اور پھر واپس آ کر دکھائے۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ دوست نے مجھے سفید لباس زیب تن کرنے کو کہا، جو میں نے بلا تردد پہن لیا اور پھر قبرستان کی جانب چل پڑا۔ برف پر چلنے کی وجہ سے میرے قدموں کی آہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں قبرستان کے آخری کونے کے قریب پہنچا تو مجھے تلاوت قرآن کی آواز سنائی دی۔ یہاں ایک سید بزرگ ہر شب جمعہ عبادت کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ میں اپنے دوستوں کا ارادہ سمجھ چکا تھا۔ انہوں نے در حقیقت مجھے ان بزرگ کو ڈرانے اور تنگ کرنے کی نیت سے بھیجا تھا۔ مجھے یہ بات کچھ مناسب نہ لگی اور میں واپس پلٹنا چاہ رہا تھا کہ یکایک میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں میرے دوست مجھے بزدلی کا طعنہ نہ دیں۔ لہٰذا میں آخری کونے تک چلا گیا۔ میرے قدموں کی آواز سن کر بزرگ نے بلند تر آواز میں قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ ان کے لہن کا انداز بدل چکا تھا۔ وہ یقیناً خوف زدہ تھے۔ وہ ایک قبر کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے دیکھتے ہی ان کی چیخ نکلی۔ میں ان کی حالت دیکھ کر ڈر گیا اور فوراً بھاگ نکلا۔ بزرگ نے مجھے تلاش کیا اور میرے قدموں کے نشان کی مدد سے بیس کیمپ تک پہنچ گئے۔ وہ شدید غصے میں تھے۔ انہوں نے مجھے شناخت کر لیا، جس پر میں نے فوری اقرار نہیں کیا، لیکن پھر بعد میں نے ان سے معافی مانگ لی۔ وہ ناراض ہی لوٹ گئے۔ اس واقعے کو ہوئے کئی سال بیت چکے تھے۔ اب جب نامہ اعمال میں اسے دیکھا تو سر شرم سے جھک گیا۔ میں اپنے ہر گناہ اور بالخصوص وہ گناہ کہ جس میں کسی کو اذیت پہنچائی تھی کو دیکھ کر عذاب محسوس کر رہا تھا۔ اسی وقت میری بائیں جانب گرم ہوائیں چلنے لگیں، جن کی تپش سے مجھے آدھا جسم جلتا ہوا محسوس ہوا۔ ہر بار اپنے نامہ اعمال کے گناہ دیکھ کر میں اس آگ کو اپنے بہت ہی قریب محسوس کرتا۔ اب میری آنکھوں میں مزید دیکھنے کی سکت نہیں تھی۔ وہی قبرستان والے بزرگ جو اب مرحوم ہو چکے تھے اس طرف سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ میز کی دوسری طرف والے جوان کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہا، میں اسے معاف نہیں کروں گا، اس نے مجھے تکلیف دی ہے اور ڈرایا ہے۔ میں نے میز والے جوان کو صفائی دیتے ہوئے کہا، واللہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ بزرگ اس قبرستان میں کسی قبر کے سرانے مصروف عبادت ہیں۔ جوان نے کہا، لیکن ان کے قریب پہنچ کر تو تم سمجھ گئے تھے کہ یہ وہاں قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت کیوں نہیں پلٹے؟ میں لاجواب ہو گیا۔ بہرحال معافی مانگنے کے باوجود میری 2 سالہ عبادت کا ثواب ان بزرگ سید کے نامہ اعمال میں منتقل کیا جا رہا تھا تاکہ وہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ میری 2 سالہ نمازیں جو جماعت کے ساتھ تھیں، ایک مومن کو ایذا دینے کی وجہ سے مجھ سے واپس لے لی گئیں۔